إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول كذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويجزيهم من فضله. برادران ملت اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی اور سورہ نور کی آیت تلاوت کی. سورہ بقرہ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنے بہترین لوگ ہیں کہ سب تجارت میں لگتے ہیں تو نماز کو نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ ادا کرنا بند نہیں کرتے. ان کو قیامت کا ڈر ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. سورہ جمعہ کی آیت میں نے تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں جب اذان ہو جائے جمعے کی تو تم دوڑ پڑو جمعے کے لیے، کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہتے ہو. دین اسلام عقائد کا نام ہے. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، اللہ کی آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. 6 باتوں کو تسلیم کرنا، اس کو بتاتی ہے. دوسری ہے عبادات. اسلام کی دوسری بات ہے عبادات. عبادت میں روزہ، نماز، حج، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تیسری چیز ہے اسلام کی معاملات، اور معاملات بہت زیادہ. عقائد میں، عبادت میں ہماری عقل کو کوئی دخل نہیں. جیسا شریعت نے بتایا، جتنا بتایا اتنا ہی کرنا ہے، ویسا ہی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے جب شریعت نے بتایا. ہم اپنی طرف سے عبادتوں میں عقیدت میں سوچ کر کوئی بات نہیں بتا سکتے. معاملات کے اندر عقل کو بڑا دخل. شریعت نے کچھ بنیادی باتیں بتائی، سب یہ ہیں معاملات، ایسے تم کو کرنا چاہیے. اس جیسا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہیے. معاملات کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا. ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا، شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا، نکاح ہو تو کیسے ہونا، مہر ہو تو کیا کرنا، طلاق ہو تو کیسے دینا. یہ ساری باتیں معاملات. اس کے علاوہ کاروبار، تجارت، کون سا بیپار کرنا، کون سا بیپار نہیں کرنا، یہ پوری تفصیل حدیث میں آپ کو ملے گی. لیکن جتنا حدیث میں بتایا گیا ہے آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 10% ہوگا. 90% اب جو آج کل کے معاملات ہیں
ان کو یہ سب 10% کے جو بنیادی باتیں ہیں 10% ان کو رکھ کے وہ 90% مسئلے کو حل کرنا پڑتا ہے. لہذا معاملات بہت اہم ہیں. عقیدے میں غلطی ہو تو عبادت یہ قبول نہیں. کتنا بھی اچھا معاملہ ہو قبول ہی نہیں اللہ کے پاس. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا بڑی دور کی گمراہی میں چلے پڑا. حقیقت عمل ہو اس کا پورا عمل برباد ہو جائے گا. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. عقیدہ اگر غلط ہے کچھ بھی اچھا کام کرو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. رہ گئی عبادت. عبادت میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. مثلاً ایک آدمی ہے 10 سال نماز نہیں پڑھا اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. 20 سال روزہ ہی نہیں کھا بلکہ زندگی بھر ایک روزہ بھی نہیں رکھا اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. حج نہیں کیا پیسہ رہنے کے باوجود مر گیا اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ان سب میں چاہے تو ورنہ نہیں تو معاف کر دیتا. ایسا نہیں. جس کو معاف کر رہا ہے وہ اللہ چاہتا ہے تو یہ جو ہے اللہ معاف کر سکتا ہے. معاملات بھی ویسے جیسا عقیدہ ہے نا ویسے یہ بھی سنگین ہے. معاملات لوگوں کے ساتھ تم نے جو کچھ برتاؤ کیا تم آپس میں معافی چاہ لو آپس میں ٹھیک ٹھاک کر لو. اللہ کہتا میں اس میں دخل نہیں دیتا. تو بہت اہم ہے معاملات. معاملات کے بگاڑ کی وجہ سے آدمی کو زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. کسی کا مال کھائے یا حرام مال کھائے, کسی کا مال ناجائز کھائے یا ایک حساب جائز طریقے سے اچھا کاروبار کر کے لیکن غلط اس میں داخل ہو گئی باتیں حرام کمائی ہو گئی اس کی بڑی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے اندر سورۃ کے تعلق سے جیسا کہ میں نے اسے ترجمے میں آتا فمن جاؤ مرے تو میرے ربی فتح کا سمجھ میں آ گیا یہ حرام ہے جائز نہیں شریعت نے منع کیا ہے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. شریعت کی بات جب بھی معلوم ہو جائے آدمی کو چاہیے کہ سب گناہ کو چھوڑ دے. فمن آگا اور جو کچھ کرے ایسے دوبارہ کرے گا جاننے کا باوجود اللہ ان سے بدلا لے گا. اب یہ بدلا کبھی بیماری کی شکل میں کبھی رشتہ داروں کے موت کی شکل میں کبھی کاروبار کے تباہ برباد ہونے کی شکل میں کبھی دوسری تیسری شکل. مصیبتوں کا کوئی حساب نہیں نا. کتنی مصیبتیں ہیں کون گن سکتا ہے بات. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے عبادت نہ کرے کم کرے کوئی بات نہیں. عبادتیں کرنا آسان حرام سے بچنا بہت مشکل. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے آدم علیہ السلام بہت اچھا جنت میں عبادت کرتے تھے ماشاءاللہ. پھل کھائے حرام کر دیے اللہ نے کتنی بڑی سزا دی ان کو. یہی ہمارا بھی حال. حرام لقمہ جب ہمارے منہ میں جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی پریشانیاں قائم کرتے ہیں. تو تجارت کے اصول کاروبار کے اصول آدمی کو معلوم کرنا چاہیے کیا حرام ہے کیا حلال ہے. شریعت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں حساب اور کاروبار کے سلسلے میں کچھ باتیں ایسی ہیں. یہ بات تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو کوئی بھی دیہاتی لے آتے ہیں مال بیچنے کے لیے مدینے کو راستے میں جا کے ان کا مال نہیں خریدنا. ان کو بازار کو آنے دو مارکیٹ کو یہاں کا دام وغیرہ معلوم کر کے خوشی سے بیچیں گے. اگر کوئی آدمی جا کے ویسے لے لیا کسی آدمی سے وہ مال جو بیچا بستی کو آیا مارکیٹ کو آیا 100 روپے میں بیچا وہ یہاں اگر دیکھا تو 500 روپیہ ہے وہ واپس کر سکتا لا میرا مال نا 100 روپیہ کہاں کے صاحب اس کو اتنا اختیار. نبی کریم نے فرمایا کبھی کبھی کسان ایسے کرتے ہیں بیپاری ایسے کرتے ہیں بکری بیچنے ہو اس کے رسم میں دودھ چھوڑ دیتے ہیں وہ بڑا تھن ہو جاتا ہے بیچنے کے لیے لیکن صاحب اتنا بڑا تھن ہے وہ یہ تو معلوم ہے کہ صبح میں 2 لیٹر شام میں 2 لیٹر دودھ دوں گی لے کے چلے گئے. اب جا کر دودھ نکالا پہلے تو 2 لیٹر نکل گیا دوسرے دن نکالا تو آدھا لیٹر نکلا. اللہ کے رسول پر میں دھوکے کی بے بین غرر سے دھوکے کی بے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. کیا کرے گا 3 دن تک دیکھے گا ٹیسٹ کرے گا نہیں لے جا کے دے کر اس کو پیسہ لے لے گا.
اب چارہ ڈالا نا 3 دن، کہا کہ 3 دن دودھ بھی پیا نا، اس لیے کیا بھی دینے کی ضرورت ہے، بس ہو گیا۔ بعض حدیثوں سے تو ایسا معلوم ہوتا کہ صاحب اس کو جو ہے گیہوں بھی دینا پڑے گا، ایسے معلوم ہوتا۔ بہرحال اتنی بات تو معلوم ہو گئی دھوکہ ہے۔ مچھلی ہے پانی میں، کہا دیا کہ صاحب یہ مچھلی میں تم کو اتنے میں بیچتا ہوں، کہا چالیس نہیں، 4 مچھلیاں نظر آئی، اوپر ایک بھی نہیں ہے، اندر دھوکہ ہے نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس ہاؤس میں جتنی مچھلی ہے کلو 20 روپے سے لے لی، 40 روپے سے لے لی، ہاں جائز ہے۔ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے، کہا کوئی بھی آدمی ایک چیز لے کے جب تک اپنی کسٹڈی میں نہ کر لے، کنٹرول میں نہ کر لے، نہیں بیچنا چاہیے، لے لو اس کے بعد اس کو بیچو۔ یہ بہت مشکل مسئلہ اس زمانے میں، کتنی چیزیں ایسے ہیں کہ صاحب بیچتا آدمی، جیسے کوئی آدمی کسی سے زمین یا مکان کچھ بھی خریدا کہ صاحب یہ 5 لاکھ روپے میں زمین دے بھی دیا اس کو پیسہ 1 لاکھ روپیہ، کہ باقی 4 لاکھ میں دیتا ہوں، اتنے اس کو آفر ہے 6-7 لاکھ کا۔ اب اس نے زمین تو قبضہ نہیں کیا نا، 2 لاکھ روپیہ نفع رکھے کہ جیسا زمین کا نام لکھ دو، یہ لے لو باقی کا پیسہ۔ اب یہاں تو قبضے میں لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے آج کل کے کاروبار کے لحاظ سے، لہٰذا یہ غیر جائز ہے کیا، جائز نہیں کیا۔ کاروبار کرنے والے ایسے کرتے ہیں، بہت ساری جگہ گھر لے لیتے ہیں، پلاٹ لے لیتے ہیں، لے کر پورا پیسہ کرتے ہیں، ان کو 10% 20% دے دیتے ہیں، 3 مہینے کا لے لیتے ہیں، 4 مہینے کا لے لیتے ہیں، سب باقی پیسہ میں 4 مہینے میں دیتا ہوں۔ اب گاہک کو تلاش کرتے ہیں، وہ آگے کرتے سب یہ زمین ہے 5 لاکھ کے لیا نا، کا 7 لاکھ کاٹھے کو میں لے لیتا ہوں۔ اب جا کے باقی پیسہ اس کو دے کے یہ 2 لاکھ میں رکھ لیا، 4 لاکھ اس کو دے دیا، پہلے 5 لاکھ 2 لاکھ یہ رکھ لیا، قبضے میں لیے بغیر، اپنے ہاتھ میں لیے بغیر اس کو بیچ دیا۔ شریعت میں جو بھی چیز اس طرح کی ہے، لیے بغیر قبضہ کیے بغیر بیچنے سے منع کیا۔ جیسے کوئی آدمی ہے، سمجھے کہ صاحب چاول آیا، اس کو کہیں سے بھی 1 لاکھ چاول منگوایا، 20 لاکھ روپے کا چاول 1 ٹرک آیا، ابھی آیا بھی نہیں چلنے، کسی نے کہا کہ چاول کی بہت سخت ضرورت ہے، آپ کے پاس تو دیجیے، کہا ٹھیک ہے، یہ ٹرک چاول ہے، اس کوالٹی کا ہے، یہ 25 لاکھ میں دیتا ہوں۔ لیا 20 لاکھ میں، ابھی قبضہ افزا نہیں، آنے والی کل لاڑی تو لے لو 25 لاکھ میں، سب فائدہ ہو گیا۔ قبضے میں لیا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، ایسی پیسے شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے کہ وہ جو آنے والا ہے چاول پتہ نہیں اس کوالٹی کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، چاول ہوگا کہ کنکر ہوگا کہ پتھر ہوگا، کیا ہوگا، یہ دھوکہ کھائے وہ دھوکہ، وہ ایک اور آدمی کو بیچا وہ بھی دھوکہ کھائے گا، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں بالکل کوالٹی معلوم ہے، وزن معلوم ہے، سب کچھ ہے، نمونہ آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے جائز ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگ موسم میں، سیزن میں بیپار کر لیتے ہیں، مثلا اب آپ سے کہہ دیا کہ صاحب اس وقت جو چاول آئے گا جنوری کے مہینے میں، یہ چاول ہم کو اتنے میں دیجیے، ہاں ٹھیک ہے، مدت بھی ہو گیا، پیسہ بھی ہو گیا، کوالٹی بھی بتائے، کہا اس کو بیع سلف کرتے ہیں، اس کی شریعت اجازت، کھانے پینے کی چیز، پیسہ آپ دے دو، مال لے لو 2-3 مہینے کے بعد، ابھی دھان پیرا بھی نہیں ہو زمین میں، اسی وقت آپ لے لیے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کا خیال کرنا، دام برابر، جو بولے وہ پکا، جو کوالٹی بولے وہ پکی، ٹائم جو بولے وہ بالکل مقرر، یہ 3 چیزیں ہیں تو تم بیع سلف پیسہ دے کے ایڈوانس بعد میں مال خرید لے سکتے ہیں۔ دوسری چیزوں کو ایسی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، لیکن ایسا کاروبار بہت ہوتا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے یہ مال دیتا ہوں، اور آج کل عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہے، ہر چیز کی کوالٹی کا کوئی نمبر ہوتا ہے، کوئی کوالٹی ہے فلاں، اسی طرح کی چیز ملتی ہے، لیکن یہاں جو پیچیدگی ہے قبضے میں لیے بغیر بیچنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، خاص کر کھانے پینے کی چیزوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ٹماٹر ٹوکرا بھی دیا، ایک ٹوکرا ٹماٹر بھی لیے، آپ لے لیے 50 روپے، لے کر اس کو اپنے پاس رکھ کے پھر بیچنا، ارے کوئی بیٹھے سب اٹھا لو ٹوکرا، نہیں کہا اس کو قبضے میں لو۔ بعض حدیثوں سے مانو تول بھی لینا، بعض حدیثوں سے مانو تول بھی لینا کتنا ہے، نہ بھی تولے اپنے کسٹڈی میں لے کے اس کے بعد دینا ہے، یہ بے ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیع الملامسہ والمنابذہ، ملامسہ کا مطلب ہے چھو دینا،
किसी ने कहते हुए इतनी चीज है, आंख बंद कर किसी भी चीज पर छू दो, उसकी कीमत 100 रुपया। 100 रुपया दे दिया, अब सब बहुत सारी चीजें रख के जो कर दिया, आंख बंद करके छू दो, जो भी छू दोगे वो तुम्हारा। कंकर भी होगा, बादाम भी होगा, किशमिश भी होगा, गुलाब भी होगा, चावल भी होगा, आंख बंद करके रख दिया, हाँ सब ये पूरा तुम्हारा 100 रुपया। हाँ ये जायज नहीं। उसी तरह फेंकना, मुनावजा, एक आदमी कहता है कि 100 रुपया कंकर फेंकता हूँ, जिस चीज के ऊपर एक कंकर गिरेगा वो पूरा मेरा 100 रुपये का। ये सब होता था पुराने जमाने में। जैसे लाठी है ना, साहब 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, घुमाया, जहाँ काटा रुका हाँ वो चीज तुम्हारी। यही सूरत की अरब के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब बैत जायज नहीं ऐसा करना। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, गेहूं, जौ, नमक, चांदी, सोना, ये सारी चीजें बिल्कुल वजन के साथ बेचना। बेचने वाला भी उतना ही, देने वाला भी उतना ही देगा। सोना 10 ग्राम, 10 ग्राम सोने के बदले 10 ग्राम ही बेचना। 10 ग्राम के बदले 9.5 पौने 10 ग्राम बेचो का सूद हो जाए। सोने के बदले सोना क्यों बेचेगा, कोई पूछ सकता है ना। हाँ वैसा है, पुराने जमाने में सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते, काइन, नोट वोट कुछ भी नहीं ना। नोट की तारीख सब 125, 150, 200, 250 पहले नोट पड़ने, खाली सोने के चांदी के सिक्के होते। अब एक आदमी के पास हार, वो समझिए 20 ग्राम का है, अब उसको 2 ग्राम की जरूरत है पैसे की। अब क्या करता है, 20 ग्राम में जेवर दे के 20 ग्राम चिल्लर लेता है उसके पास, 20 के लिए 1 ग्राम का इकट्ठा। हाँ तो बिल्कुल बराबर लेगा, जेवर भी तुम्हारा है, उसका पैसा भी तोल। अगर 20 ग्राम है वो 19.5 देता नहीं, तुम अगर 19 ले तो 20 ले तो जायज नहीं। पुराना है नया है ये सब कुछ हिसाब किताब नहीं। ये था उस जमाने के अंदर, ये नकली जेवर वगैरह भी देना होते थे। चांदी का भी वही से, नमक का भी वैसे, खजूर का भी वैसे, और उसी तरह गेहूं, जौ, 1 किलो खजूर दिया, 1 किलो खजूर ले लेना। आपकी 1 किलो खजूर, वो कुछ कहते हैं ना अजवा खजूर, वो होगी 1000 रुपए किलो की। उस आदमी के पास जो खजूर होगी 30 रुपए की होगी, 970 रुपये का फर्क 1 किलो। आप 1 किलो लेकर 1 किलो उससे लेना। ये नहीं बोल सकते 1000 रुपए के जी 1 किलो में अजवा देता हूँ, तुम सादा खजूर मुझे 20 किलो दो, नहीं काम नहीं ले सकते। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने मरते अल्लाह के रसूल के पास आए, बेहतरीन खजूर लेकर कहा, अच्छा बड़ी अच्छी की खजूर, मदीने में सब ऐसी खजूर क्या? नहीं अल्लाह के रसूल, हम ऐसा करते हैं ना, मामूली खजूर 3-4 किलो देकर अच्छी खजूर 1 किलो लेकर, अरे सूद ना चाहिए, ऐसा नहीं करना। फिर लेना है तो क्या करें अल्लाह के रसूल, अच्छी खजूर का पैसे को बेचो, पैसे को लो, ठीक उम्दा खजूर तुमने बेच दी साहब, अथवा खजूर 1000 रुपए की, अब 1000 को सादा खजूर खरीद लो, वो जायज। उसी तरह सोना चांदी है, वो बदल कर तो जायज है, लेकिन वही चीज ये 6 चीज का उसका अल्लाह के रसूल ने कहा बराबर बराबर रहना, कर्ज भी नहीं लेना। जेवर की दुकान को गए, आपने खरीद लिया जेवर 1,10,000 रुपए का, 1 लाख रुपया तो 10,000 रुपया आपके पास नहीं है, आप लेकर नहीं आ सकते जेवर। अच्छा भाई 1 लाख रख लो, कल लाकर मैं 1000 रुपया देता हूँ, देते हैं दुकान वाले, लेकिन आप मेरी जायज नहीं, 10,000 रुपया कम है ना, इसलिए जायज नहीं। वो 10,000 रुपया ले जाके दे के जेवर लेकर आए थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अदल बदल हो जाए, चांदी सोना, सोना चांदी, जब ठीक है ऊपर नीचे हो जाए वजन में, लेकिन वो भी कैश होना, इमीडिएट देना, इमीडिएट ले लेना, उसमें भी कर्ज नहीं रखना। ये उसूल कितने उसूल में काम आएगा, बहुत सारी बातों में ये काम आता है उसूल। लिहाजा सोना, चांदी, नमक, नमक वही उस जमाने में वही ख्याल था, खजूर, जौ, गेहूं, 6 चीजों पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिस्लम बि मिस्ल, सवा बि सवा, बराबर बराबर देना, बराबर बराबर देना। यहाँ से ऐसा दो हराम की कमाई हो जाती है, अगर इसमें कुछ भी नीच ऊंच हो गया, जो पहने के ले जाते जेवर बेच के नया जेवर खरीद के लाती हैं,
کمی بیشی کر کے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں اس کو سود کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا، اگر کوئی زیادہ لیا یا زیادہ مانگا تو اس نے سود کھایا۔ خیال کرنا چاہیے چل چیز، باقی جتنی چیزیں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس یہ کار ہے، یہ کار کے بدلے 3 کار لیجیے، یہ گھر ہے اس کے بدلے میں 3 گھر دو، ٹھیک، یہ بکرا ہے اس کے بدلے 4 بکرا دو، ہاں ٹھیک۔ یہ 6 چیز کو اللہ کے رسول نے کہا جائے اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں، برابر برابر دینا، برابر برابر لینا۔ باقی چیزوں میں ٹھیک، یہ قمیض دے کے 10 قمیض لیجیے، کوئی بات نہیں، اور اسی طرح ایک 2 ویلر لے کے 4 2 ویلر آپ کو بیچیے، سب جائز ہے۔ یہ ٹھیک چیزوں میں اس کا خیال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے لیے کہا۔ اسی طرح ہم اور ایک بات دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ جن چیزوں میں پھل لگتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا پھول نکل کر اس کے پھل آ جائیں اور ہوا میں نہ جھڑیں، جیسے اس ٹائم میں بیچنا۔ بغیر پھول آئے، جیسے پھول آئے کوئی پھل نہیں لگا، نہیں بیچنا۔ جیسے آم کا موسم ہے بھائی، بہت لگتے ہیں پھول، گر نہیں سکتا، پتے سب چھپ جاتے ہیں، یہ ہوا چلی تو سب گر گئے پھول، اس کو دیکھ کے کوئی ویپار کرے، ہو سکتا ہے دھوکہ کھائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ذرا ایسا ہوا چلے تو بھی نہیں گرتا ہے، کھانے کے لائق ہو گئے، چکنے کے لائق، چھوٹے چھوٹے آم کے وہ لے جا کے بھی لوگ بیچتے ہیں نا، اس سے بھی اچار ڈال سکتے ہیں نا، اسی طرح لیمو وغیرہ ہے۔ ہاں اس وقت یہ کنڈیشن میں اتنا پیسہ یہ لے، تم کو ٹائم ہے 5 مہینہ یہ پورا توڑنے کا، ہاں یہ جائز۔ پھول پر ویپار کرنا یہ جائز نہیں، یہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اصول یہ ہے کہ صاحب ناجائز مال یا ناجائز طریقے سے کسی مال کو بیچنا جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی کے گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ یہ بہت ساری چیزوں میں آتا ہے، یہ اصول اللہ نے بتا دیا، پورا ہو گیا۔ جیسے کوئی آدمی ہے کسی کے مکان میں کرایے کو رہتا ہے، 1 سال کا اگریمنٹ ہے، کہ صاحب اگریمنٹ نہیں کیا دیا، برابر کرایہ دے رہا الحمدللہ۔ اب اس کو نکالنا ہو تو کہنا چاہیے 5 مہینے میں خالی کرو، 4 مہینے میں خالی کرو، 1 سال، اس کو بھی راضی ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں جاؤں گا، یہ حرام کی کمائی ہوگی آپ کے لیے، کرایہ آپ چاہیں تو 10,000 کا 40,000 دیں، میں راضی نہیں ہوں بھائی، مجھے چاہیے اپنا مکان، مجھے چاہیے اپنی دکان، مجھے چاہیے اپنی جگہ، دینا ہی پڑے گا۔ اب یہ حرام کمائی کھائے گا نا، اس کا گھر لیا ہوا ہے نہیں خالی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اثر ہوگا۔ حرام کا اثر فوراً نہیں ہوتا، بہت زمانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو برائی کے کام میں ساتھ نہ دو اللہ نے۔ یہ ایک آدمی دکان بنا کے رکھا ہے، کوئی آدمی ایسا کہتا ہے بھائی مجھے یہاں کو شیئر مارکیٹ کا دھندا کرنے دو، کہا نہیں دیں گے بھائی، وہ شیئر مارکیٹ آ کر پورا دھوکہ دھوکہ ہے، لاٹھی وہ گھٹا بڑا گرا اونچا وہ نہیں دیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے اسٹوڈیو کھولنا چاہتا ہوں، جگہ دیجیے آپ کی، اچھا کرایہ دوں گا، آپ نہیں دے سکتے۔ کوئی کہتا ہے آپ سے یہ بھی ہم کاش کی، وہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ دیجیے اجازت، کہا سب نہیں دیں گے، یہ بھی تو بینک کی برانچ ہے، کوئی بینک کو دے دے خط اپنی جگہ، وہ کتنا بڑا حرام ہو گیا بھائی، بینک کو ہی کوئی کرائے پر دے دے اپنی بلڈنگ، کاروبار کتنا بڑا حرام ہو گیا۔ اب وہ پیسہ کون کھائے گا، کیا کرے گا، سود نہ ہو، اس لیے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی اپنے پیسے سے سنیما تھیٹر بنا دے، اس کے لیے بھی جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ ہاں بعض مرتبہ حنفی مذہب میں ایسا لکھا ہے اگر کوئی آدمی کرایہ کو جگہ دیتا ہے آپ دے دیجیے، کچھ بھی کرتے ہو، ہم کو کیا ہے، لیکن شریعت تو اصول کے خلاف ہے۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر آپ کا گھر ہے، کوئی ایسا آدمی جو مشرک ہے، پوجا پاٹ کرنے والا ہے،
آپ اس کو دکان نہیں دے سکتے. گھر میں رہے گا, پوجا کرے گا, بھجن چلائے گا, فلاں کرے گا, نہیں دینا چاہیے. تمہارے گھر کے اندر نحوست آئے گی. گویا تم نے اس کو اجازت دے دی پوجا پاٹ وغیرہ کی. یہاں تک کہ علماء کہتے تھے, اسی لیے کہتے تھے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنا گھر کسی غیر مسلم کو کرایے کو نہ دیجیے. اب یہاں الٹا ہے قصہ, جتنے غیر مسلم ہیں مسلمانوں کو کرایے کو نہیں دیتے ہیں. وہ تو کرتے ہیں سب خالی پڑا رہتا ہے, سال گوشت کھانے والا ہمارے گھر میں نہ ہے, اس کو کرایہ کو نہیں دیا. اور مسلمان ویسے ہیں سب 15 دن 20 دن استعمال کیا, کوئی آیا نہیں, دیکھا کہ سب کیا کریں, ایک مہینہ کا کرایہ 10,000 گیا, 20,000 گئے, چلو جی دے دیں گے. یہ وہ تو ایک سال صبر کر لیں گے, گوشت کھانے والے نہیں دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ ایسے ہیں پوجا پاٹ کرنے والے کو دے دیتے اپنا مکان. اور ہمیں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر سے جائز نہیں. اس طرح یہ سب کس میں آتا ہے؟ معاملات میں آتا ہے. لہذا معاملات بہت وسیع کاروبار ہے, اس کو سوچنا چاہیے. تو یہ کرایے کی جگہ بات چیز ایسی ہے کہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے, لیکن ٹائم کے لحاظ سے وہ چیز غلط ہو جاتی. جیسے بیچنا, حلال مال بیچنا, سب کچھ ہے. جمعے کے لیے خطبے کی اذان ہو گئی, اب وہی حلال کاروبار حرام ہو گیا. اللہ نے کہا کہ جمعے کی اذان ہو جائے, جمعے کو آؤ, کاروبار چھوڑ دو, حلال کاروبار. لیکن کرتے کیا ہے آپ؟ بیچتے ہیں, صاحب یہ گراہک آئے گا, بھی 2 گراہک آئے گا, ایسے کریں گے, فلاں کریں گے. جائز نہیں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اچھا ہم لوگ تو کاروبار کو چلے جاتے ہیں بھائی, کسی نان مسلم کو دکان میں رکھے جاتے ہیں, وہ بھی جائز نہیں ہمارے خیال میں. ہاں دکان کھلی رکھے جاتے ہیں, 2 لوگ بیٹھتے کرتے ہیں, وہ دوسری بات ہے, وہ شاید جائز ہو جائے. لیکن آپ کا مال دکان سے اذان کے بعد بکتا ہے, میں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتا. سلف معاملے میں بہت سخت تھے, ہر چیز کا خیال کرتے تھے کہ ساتھ یہ کیسا ہے. شبہ ہو جائے, ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے بازار میں, جوتے بہترین جوتے میں آپ کو بیچ رہا ہے, وہ آپ لے لیں تو 1000 روپیہ ہوگا جوتا, لیکن وہ بیچ رہا ہے 200 روپے میں. آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے, چوری کا مال ہے, نہیں لینا چاہیے. آپ اس کے پاس رہیں گے چور قیمت افزائی, برائی کے کام میں دوسروں کا ساتھ نہ دو, اللہ نے کہا نا, تو آپ نے خریدا, سستا ملتا ہے مارکیٹ میں, وہاں جا کے چوری کا مال جہاں خریدتے ہیں وہاں جا کے لے لیں گے, دیکھیے حرام ہو جائے گا نا. تو لہٰذا وقت کے لحاظ سے بھی کاروبار کی نوعیت بدل جاتی ہے, اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. آپ کا مال ہے, آپ چاہیں تو جتنے بھی بیچ سکتے ہیں آپ, نفع 100 روپے کا مال ہے 500 کو بیچیے. شریعت نے یہ مقرر نہیں کیا اتنے میں ہی بیچنا, ایسا مقرر نہیں کیا. لیکن اس کی وجہ سے اگر لوگوں کو تکلیف ہے, حکومت دخل دے گی. کھانے پینے کا چاول کہیں نہیں ہے, کچھ لوگ چاول جمع کر کے رکھ لیے, اب وہ کرتے ہیں صاحب 1 کلو چاول 200 روپئے, حکومت دخل دے, نہیں تم کو اتنے میں بیچنا ہوگا. ہاں بیچنا ہوگا. دوسری چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہیں, وہ سب چیزیں کوئی بات نہیں, جی چیز اسٹاک کر, تو اسٹاک کر کے رکھنے کو بھی شریعت نے منع کیا. یہ صحابی تھے, وہ تیل اسٹاک کرتے تھے, اسٹاک کر کے بیچتے تھے. سیزن میں سستی چیز ہوتی, لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں. چاہیے کیا؟ میں نے کہا کھانے پینے کی چیز, ان سے پوچھا کہ تیل خرید کر رکھتے ہیں اسٹاک, شریعت میں تو منع ہے ذخیرہ اندوزی, کیوں اسٹاک کر کے رکھتے ہیں؟ کہا جی یہ تیل ہے, وہ کھانے پینے کی چیز ہے نا, وہ نہیں اسٹاک کر سکتے, جیسے گیہوں ہے, چاول ہے, فلاں ہے. اب تیل بھی تو کھانے پینے کی چیز میں آ گیا نا, بغیر تیل پہ کون سی چیز پکتی ہے؟ ہر چیز اس میں آتی ہے. لہٰذا کھانے پینے کا جو بھی تیل ہے وہ بھی اسی میں آئے گا, اس کا اسٹاک نہیں کر سکتے. باقی دوسری چیزیں آپ کو اسٹاک کر کے رکھا ہے, شریعت نے منع نہیں کیا. تو جو بھی چیز ہے آپ اس کے مالک ہیں, حلال چیز ہے, جتنی قیمت جتنا نفع چاہیں آپ رکھ کر بیچ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, بشرط کہ تو کھانے پینے کی چیز نہ ہو, لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. بہت چیزیں حلال ہوتی ہیں, لیکن مسئلے کی وجہ سے جو امیر المومنین ہوں گے, اسلامی حکومت ہوگی, اس کو حرام قرار دے دے گی. جیسے پلیٹ کا زمانہ ہے, سمجھو پرانی کتابوں میں لکھا ہے, پلیٹ کے زمانے میں خربوزہ کھائے تو پورا اور فائدہ. آج کل خربوزے کے دن ہے, پلیٹ کی بیماری تو بہت کم ہوگی. وہ پتہ نہیں پرانے زمانہ اسی لکھے ہیں صاحب کہ صاحب خربوزہ کھانے سے پلیٹ بڑھتا,
تو لہٰذا امیر المومنین حکم دے دیں گے خربوزہ بیچنا بھی نہیں خریدنا بھی نہیں، جتنا خربوزہ سب ضائع کرو، اس لیے کہ پلیٹ سے بچانا ہے، زندگی بچانا لوگوں کی ضروری ہے۔ اس لیے یہ اور واقعہ بھی آتا ہے فقہ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی سستا مال بیچ رہا، 10 روپے کا مال 1 روپے کو بیچ رہا، اس کا مال کھیت کر کے لایا ہوا کچھ بھی، حضرت عمر نے کہا نہیں بیچ، یا تو تم زیادہ قیمت میں بیچو نہیں تو پھر اٹھاؤ یہاں سے دکان، صاحب سستا بیچا فائدہ ہوگا نا، کہا نہیں، پورا مارکیٹ بگاڑتا ہے، اور سستا مال سمجھ کے کچھ لوگ پورا اس کے پاس سے لے جا کے اس کا کر لیں گے، کہا کہ اس لیے حضرت عمر نے اس کو اجازت دی تھی۔ تو ایسے کچھ چیزیں ہیں، حلال چیز کو بھی ایک اسلامی حکومت منع کر سکتی ہے، لہذا کاروبار معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم نادانی میں غلط کاروبار کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں یہ مصیبت ہم پر آئے گی، ہم لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے آدمی کو اپنی کمائی کا یہ حساب کرنا چاہیے۔ بہت وسیع یہ مضمون ہے کاروبار میں، کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا کیا کیا حرام صورتیں، کون سی آج کل کے بیپار ہمارے جائز ہیں ناجائز ہیں، ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔